اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کھانا تناول فرما چکے تو دیگر برادران کنانی کو حکم ہوا کہ آپ صاحبان کو علیحدہ علیحدہ و مکانوں میں ٹھہرایا جائے گا جہاں آپ کو ہر طرح آرام ملے گا اور کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نیز تمہارا بھائی بنیامین کو بھی الگ مکان میں اتارا جائے گا۔ پیش آپ صاحبان کا جب تک جی چاہے مصر میں رہیں اور تمام ملک مصر کی سیر کریں۔ کنانی مہمان یہ حکم شاہی سن کر بے حد مسرور ہوئے اور جدا جدا مکانوں میں سب کے سب جا ٹھہرے، جن میں پیارے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محل سے ملے ہوئے مکان میں ٹھہرایا، جن کے پاس اکثر آپ خود تشریف لاتے اور گھنٹوں آپس میں باتیں چلتی رہتی اور حضرت والد ماجد جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے اکثر رہا کرتے۔ دونوں بھائی آنسوؤں کے دریا بہاتے اور کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہی اور جملہ برادران یوسف شہر مصر میں مقیم رہے۔ ایک روز یہودا سب سے بڑے بھائی نے سوائے بادشاہ مصر کے جملہ برادران یعنی کنانی اپنے مکان میں مطالب کیا۔ چنانچہ سب کے سب بھائی موجود ہوئے اور پیارے بنیامین بھی حاضر ہوئے اور واپسی وطن کے متعلق یہودا نے بھائیوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ نہایت راحت و آرام سے بادشاہ مصر کے دسترخوان پر خدا کی نعمتیں نوش کر رہے ہیں۔ کچھ آپ صاحبان کو بوڑھے والد ننھے بچوں کا بھی خیال ہے کہ ان پر کیا حالات گزر رہے ہوں گے۔ باپ کو بنیامین کا فراق اور بچوں کو تمہاری جدائی کس قدر شاق ہو رہی ہوگی۔ یہ سن کر تو کلیجہ مصر کے منہ میں آ گیا، یعنی کہ یخت مصر سے سب کا دل اکھڑ گیا اور اسی وقت یہ مشورہ اقرار پا گیا کہ آج حضور سلطانی میں چل کر اپنی روانگی کی خود درخواست کی جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہو گیا اور سب کے سب بھائی حضور سلطانی میں درخواست پیش کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے اور حاضر دربار ہو کر عرض کیا کہ حضور، اب ہم رخصتی کی اجازت چاہتے ہیں اور اپنے اہل حال اپنے والد ماجد کے پاس جانے کی خواہش مند ہیں، لہٰذا ہمیں رخصت فرمائیے۔ حضور سلطانی میں کنانیوں کی یہ درخواست منظور ہو گئی اور اسی وقت روانگی کے دن تاریخ سے انہیں اطلاع دی گئی۔ چنانچہ سلام عرض کر کے وہ سب کے سب اپنے اپنے مکانوں میں آ گئے، لیکن لکھا ہے کہ بنیامین اپنے مکان میں آ کر خفیہ دروازے سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور رو کر عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ ان سوتیلے بھائیوں کو رخصت فرما دیں اور مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ جناب یوسف نے فرمایا، کیوں؟ کیا تمہاری بیوی بچے نہیں ہیں اور کیا تمہیں ان کی محبت نہیں ہے؟ بنیامین نے عرض کیا، بیوی بھی ہے اور 3 بچے بھی ہیں، جن میں ایک کا نام بھیڑیا ہے اور دوسرے کا نام یوسف ہے اور تیسرے کا نام خون ہے، اور یہ نام ان کے صرف آپ کی محبت اور آپ کی پیاری یادگار میں نے رکھے تھے تاکہ آپ کی یاد ہر وقت میرے پیش نظر رہے، کیونکہ بھیڑیے نے یوسف کا خون کیا۔ اور یہ سن کر جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پیارے بنیامین کی سچی محبت سے آپ بے حد متاثر ہوئے۔ فرمایا کہ تمہارے بھائیوں سے سب کو رخصت کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر خیر دیکھو، تمہارے روکنے کے متعلق ایک حلیہ کرتا ہوں جس سے یقیناً تم میرے پاس رہو گے۔ میں تمہارے روک لینے میں زیادہ یاد نہیں کر سکتا، یعنی کہ زیادہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں، البتہ کسی حلیہ یا بہانے سے تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ اچھا، اب تم اپنے خفیہ راز کی کسی کو خبر نہ کرو اور خاموش سیر دیکھتے رہنا۔ بنیامین نے یہ راز پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا، کیجئے تدبیر، کچھ بہر خدا، ایک دم میں نہیں ہوں گا جدا، ایک دم فرقت کا اب دشوار ہے، دل میرا مجبور ہے، لاچار ہے، اب نہیں دوری کی طاقت اے اخی، جس قدر ہونی تھی بس ہو چکی۔ دربار خاص۔ دوسرے روز ایک دربار خاص ہوتا ہے جس میں 11 کے 11 کنانی مہمان پیش ہیں
اور حضور سلطانی میں متعدد سوالات پیش ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال پیش ہوتا ہے کہ اے کنانی مہمانوں، یہ بتاؤ کہ تم سب میں سے زیادہ محبت گم شدہ یوسف سے کون رکھتا تھا؟ جواب دیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت بنیامین کے دل میں ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اے کنانیوں، تم میں سب سے زیادہ فراق یوسف میں کس کے آنسو بہے؟ جواب دیا گیا کہ بنیامین کے آنسو بہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ جو کنان سے چل کر آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ہماری نظر کرنے کے لیے کچھ لائے یا نہیں؟ جواب دیا کہ حضور، خاندان بالکل مفلس و محتاج ہو گیا اور ہمارے پاس کھانے تک کو نہیں رہا۔ مجبور اور لاچار ہو کر حضور کا نام سن کر محض خالی ہاتھ حاضر ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ دربار شاہی سے کچھ امداد رحمت ہو تاکہ خوش اور خرم اپنے اہل و عیال اپنے ضعیف والد کی خدمت میں پہنچ کر حضور کی دولت اقبال کو تعزیت دعائے خیر دیا کرتے رہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تم لوگ اپنے اونٹوں پر غلہ اور نقدی جس قدر بھی لاد سکو لاد لو۔ یہ کہہ کر اناج کی کوٹھیاں اور خزانے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا گیا اور حکم دیا گیا، اور کل تاریخ روانگی مقرر ہوئی اور دربار برخاست ہوا۔ دربارانی یوسف علیہ السلام نہایت خندو اور فرحہ اپنے اپنے مکانوں پر واپس آئے، اور اب کل کے لیے ان کے دلوں میں گدگدیاں اٹھ رہی ہیں اور کل کے لیے ایک ایک سانس انہیں پہاڑیں معلوم ہوتی ہے۔ آخر جوں تو کر کے شام ہوئی اور رات ہوئی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ صبح رخصت جب ہوئے دا ہو گئی، عید کی سی شکل پیدا ہو گئی۔ یہ حب وطن کیا چیز ہے جس سے بڑھ کر بس نہیں کوئی شے۔ آدمی کی شان ہے حب وطن، آدمی کی جان ہے حب وطن۔ اے بشر، روز ازل کو یاد کر، اے مسافر بھولتا ہے اپنا گھر۔ ایک حکمت عملی۔ صبح کو جب غلہ اور روپیے پیسے اونٹوں پر لادنے کا وقت آیا اور بھائیوں کو خدا کر کے رخصت کا وقت نصیب ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک محرم راز خادم کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ چپکے سے فرمایا، جب غلہ اور خزانہ ان کے مہمانوں کے اونٹوں پر لادا جا رہا تھا تو تم خاص ہمارے پانی پینے کا کٹورا چپکے سے بنیامین کے اونٹ پر سامان ہو اس میں چھپا دینا اور اس پوشیدہ راز کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام اقدس میں فرماتا ہے، فَلَمَّا جَزَاهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ، یعنی جب ان مہمانوں کا سامان تیار ہو گیا تو ایک محرم راز نے بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ نیز یہ کٹورا کوئی معمولی کٹورا نہیں ہے، بلکہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ہزارہ روپے کی تیاری کے جواہرات ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا یہ نہایت پیش قیمتی کٹورا ہے۔ القصہ، جب اس قافلے کا جملہ سامان تیار کیا گیا تو قافلے والے یا معزز مہمانوں نے بادشاہ مصر کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے روانگی کا اذن مانگا، جہاں سے حکم ہوا کہ اچھا رخصت۔ یہ سنتے ہی 11 کے 11 بھائی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ قافلہ چل نکلا۔ جناب یوسف علیہ السلام انہیں عارضی رخصت دے کر شاہی جھروکوں میں آن بیٹھے اور اب قافلے کا خوشی خوشی کنان کی طرف جانا دیکھ رہے ہیں، اور پیارے بادشاہ کے لیے آنسو جاری ہیں۔ نیز جب آپ نے دیکھا کہ قافلہ کنانی حدوں مصر سے باہر نکلنے کو ہے، فوراً اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ چند سوار اپنے ساتھ لے کر کنانی قافلے کے تعاقب میں جلدی پہنچو اور اس تمام قافلے کو جلدی ہمارے دربار میں پیش لاؤ، کیونکہ ہمیں ان کی نسبت یہ شبہ ہو گیا ہے کہ وہ ہمارا پانی پینے کا کٹورا اپنے سامان میں چھپا کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ اس وقت شاہی ایلچی چند سواروں کے کنانی قافلے کے تعاقب میں پہنچا اور اس نے بلند آواز سے قافلے کو روکا اور یہ کہا، ثم اذن موذن ایتھا العیر انکم لسارقون، یعنی پکارنے والا سوار پکارا،
اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، لہٰذا دربار شاہی تک ہمارے ساتھ واپس چلو۔ آہ! یہ خوفناک آواز سن کر قافلے والے کے ہوش اڑ گئے۔ قافلہ کنانیوں کا رک گیا۔ کس خوشی میں کیا سنی غم کی صدا! تھم گئے اور رک گئے ان کے قدم، گر پڑے ایک ایک پر کوہ علم۔ کس مسرت میں ہوا غم نصیب، ہو چلا تھا شہر کنان جب قریب۔ رک گئے اور مڑ کے دیکھا جا ماجرا، آ رہا ہے مصر کا لشکر چلا۔ ہوش برا ہو گئے ایک ایک کے، ڈر گئے مہمان سارے ڈر گئے۔ ڈرتے ڈرتے ایک نے بڑھ کر کہا، آپ کا فرمائیں کیا جاتا رہا۔ چور ہم ہرگز نہیں ہیں اے فتیٰ، کچھ تو ظاہر ہو کہ کیا کھو گیا۔ یعنی کنانیوں نے اس آواز دینے والے سے کہا کہ تم کس شے کے متلاشی ہو اور تمہارا کیا چیز جاتی رہی۔ انشاءاللہ اس سے اگلا واقعہ جو ہے میں اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی۔ اور میرے گھر کچھ گیسٹ آنے والے ہیں تو میں انہی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں، اور میں نے آپ سب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جو ہے واقعہ تھوڑا تھوڑا ضرور ڈالوں گی۔ اور اب رات کے 3 بج رہے ہیں، اور میں نے جس لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو روز ویڈیو ڈالوں گی، تو اس لیے میں نے آج دیکھو 3 بجے ویڈیو ڈالی ہے، ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔